الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے پریشان حال کی مدد اور نصرت کرنا۔ پریشان حال کی مدد اور نصرت کرنے پر کیا اجر و ثواب ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 73 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دیتے ہیں، اور باقی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، اور مومن پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر مختلف چیزوں کو ڈھونڈنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، جو تمہارے پاس زائد چیزیں ہیں تم ان کے ذریعے اس کی مدد کرو۔ اگر کسی کے پاس کپڑا زائد ہے تو اس کو کپڑا دے، اور اگر کسی کے پاس سواری زائد ہے تو وہ اس کو سواری دے۔ حضرت ابن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بار بار ارشاد سننے پر ہمارے دل میں یہ بات لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زائد چیزیں اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ ضرورت مند کو عطا فرمائیں۔ اور ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اور اس نے احسان کو فراموش کر دیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام محمد بن حمیر تھا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1000 آدمی موجود تھے، تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حمیر سے فرمایا کہ تم وہ واقعہ سناؤ جو سانپ والا ہے۔ تو محمد بن حمیر نے فرمایا، میں ایک راستے میں جا رہا تھا، ایک جن جو بشکل سانپ تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا میری مدد کرو، میرے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تم اس کپڑے میں چھپ جاؤ، اس نے کہا اس کپڑے میں اگر چھپوں گا تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ میں نے اس کو کہا تم میری قمیض میں چھپ جاؤ، اس نے کہا اگر میں آپ کی قمیض میں چھپ گیا تو میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ تو میں نے اس کو کہا پھر تم کہاں چھپنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم منہ کھولو اور میں تمہارے پیٹ میں چلا جاؤں گا، اس طرح دشمن مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ تو محمد بن حمیر کہتے ہیں اگر تم میرے پیٹ میں گئے تو تم مجھے تکلیف پہنچاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ رب العزت کی قسم، انبیاء کی قسم، حاملین عرش کی قسم، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی، اس نے پوچھا کیا تم نے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا کون سا دشمن؟ کہا سانپ۔ میں نے اس کو کہا میں نے سانپ کو نہیں دیکھا، یعنی میں نے غلط بیانی کر دی، اور اس بات پر میں نے اللہ رب العزت کے دربار میں 100 مرتبہ استغفار کیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے اس سانپ کو جو میرے پیٹ میں تھا میں نے اسے کہا باہر نکل، اس نے کہا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اب دو چیزوں میں سے ایک چیز کا تجھے اختیار ہے، یا تو میں تیرے جگر کو پھاڑ دوں گا اور یا میں تیرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اس طرح تو مردہ ہو جائے گا۔
تو محمد بن حمیر کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے آدم اور حوا کے ذہن میں وساوس ڈال کر ان کو جنت سے نکالا تھا۔ تم نے مجھ نالائق پر احسان کیا۔ محمد بن حمیر کہتے ہیں میں نے اسے کہا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے تھوڑی دیر دے، میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں پہاڑ کے دامن میں چلا گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ ابھی میں دعا سے فارغ ہوا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت شخص نمودار ہوا۔ اس نہایت ہی خوبصورت شخص کے پاس زیتون کا ایک پتا تھا۔ اس نے کہا یہ پتا تم کھا لو۔ میں نے جیسے ہی وہ پتا کھایا تو سانپ میرے پیٹ میں حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ پچھلے راستے سے وہ نکل گیا اور مر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان میں رہنے والا ایک فرشتہ ہوں، اور جب آپ نے اللہ کے حضور آہوزاری کی، دعا کی اور گر گرائے اور روئے تو ساتوں آسمان کے فرشتے بھی گر گرانے لگے اور رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے اللہ آپ اپنے اس بندے کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کہا جنت سے جاؤ، زیتون کا پتا لے کر آؤ اور اسے کھلاؤ اور اس کی اس مشکل کو دور کرو۔ تو محمد بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا تم نے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اگر تم کسی پر احسان کرو اور وہ اس احسان کے بارے میں فراموش نکلے اور تمہیں دھوکہ دینا چاہے، وہ تمہارے احسان کو ضائع کر سکتا ہے لیکن اللہ تمہارے احسان کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ تو معلوم ہوا پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمارے بھی ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے، جو غم زدہ ہوں گے، جو پریشان حال ہوں گے، ہم ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی حاجتوں میں ان کی مدد اور نصرت کریں، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا